الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين یہ دو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ایک سورہ قصص کی 84ویں آیت ہے اور دوسری سورہ نمل کی 15ویں آیت۔ پہلی آیت سورہ قصص کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام تو متقیوں کا ہی ہے۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان پر یقین لا چکے تھے، بس دیکھ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی، عاجزی اور بڑائی، امن و محبت اور فتنہ و فساد، اطاعت اور بغاوت، اور اس طرح کی بہت سی باتیں نیکی میں بھی اور بدی میں، برائیوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان میں ایک حصہ رحمان خدا کا پتہ دے کر اس سے تعلق جوڑنے والوں کی نشانی ہے، تو دوسری شیطان کی گود میں گرنے والوں کو پتہ دیتی ہے۔ گویا یہ دو مخالف سمتیں ہیں۔ جن نیکیوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، شیطان ان سے روکتا ہے، اور جن برائیوں سے خدا تعالیٰ روکتا ہے، شیطان ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نافرمانی شیطان کی سرشت میں ہے، جس کو ایک جگہ خدا تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان یقیناً خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ اور شیطان کے پیچھے چلنے والے یقیناً خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ یہ دو آیات جن کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، تلاوت بھی سنی آپ نے، ان میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو بڑائی اور فساد سے بچتے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، اور دوسرے وہ جو ظلم اور فساد کرنے والے ہیں اور متکبر لوگ ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں۔ اور اس وجہ سے
اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اپنے بد انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے پاکستانی اس وقت میرے سامنے ہیں، دنیا میں اکثر جگہ پاکستانی خطبہ سنتے ہیں غور سے۔ ہمارا ملک اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلمان اکثریت کا ملک ہے۔ یہ ملک آج ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے جس کا خدا تعالیٰ کے ان احکامات جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور جن سے روکا ہے، جن باتوں کو کرنے سے روکا ہے، وہ وہاں عام ہو رہے ہیں۔ وہ طبقہ آج سیاستدانوں کے سروں پر بھی سوار ہے اور انتظامیہ کے کندھوں پر بیٹھ کر ان کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے، اور اس کا نتیجہ ہمیں ہر روز کی آگوں اور فسادوں اور قتل و غارت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ پورا نظام ہی، چاہے سیاستدان ہیں، انتظامیہ ہیں یا کوئی اور ہے، ان فسادیوں کے رنگ میں رنگین ہو چکا ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک خلفائے احمدیت سیاستدانوں اور عوام کو اس طرح توجہ دلاتے رہے کہ ہمیشہ اس طبقے سے ہوشیار رہو جو کسی بھی صورت میں مذہبی شدت پسندی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے۔ عوام تو اپنی کم علمی اور معصومیت اور اسلام سے محبت کی وجہ سے ان شدت پسندوں کے دھوکوں میں آتے گئے، پھر غربت اور افلاس نے اکثر جو غریب لوگ ہیں وہاں کے ان کو سوچنے کا موقع نہیں دیا، اور سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر مذہبی جبہ پوشوں سے معاہدے کرتے رہے، یا ان کو اس حد تک آزادی دے دی کہ اب سیاستدانوں کے خیال میں بغیر ان کی سیاست چمک نہیں سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی مذہبی جبہ پوش کی حمایت کے بغیر اس کی بقا نہیں ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے ان نام نہاد اسلام کے ٹھیکیداروں کو غیر ضروری اہمیت دے کر پاکستان میں لاقانونیت کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جو روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سول انتظامیہ ہے تو وہ مجبور ہے، بلکہ اب تو ایسے خطرناک حالات ہیں کہ رینجرز جو کسی زمانے میں امن قائم کرنے کے لیے بڑی اہم سمجھی جاتی تھی، اور فوج جو ہے ان کی بھی ان دہشت گرد اور شدت پسند تنظیموں کے سامنے جدید ہتھیاروں کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں۔ ان حالات میں ایک احمدی ہے جس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ وہ ملک جسے ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانی سے حاصل کیا تھا، اس کا ان مفاد پرستوں اور خود غرضوں اور اسلام اور خدا کے نام پر ظلم و تعدی میں بڑھنے والوں نے یہ حال کر دی ہے۔